اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے لایا ہوں جان کیٹس کی شاعری سے ایک بہت ہی خوبصورت پوئم جس کا نام ہے اوڈ ٹو آٹم، یعنی موسم خزاں پر ایک غزل یا قصیدہ۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سیزن آف مسٹس اینڈ میلو فروٹفلنس، کلوز بوسم فرینڈ آف دا میچیورنگ سن۔ ان دو لائنوں کا مطلب ہے موسم خزاں کوہر یا دھند اور پھلوں کے پکنے کا موسم ہے۔ موسم خزاں پھلوں کو پکانے والے سورج کا گہرا دوست ہے یا جگری دوست ہے۔ ان میں مشکل الفاظ ہے مسٹ، مسٹ کے معنی ہے کوہر یا دھند۔ میلو فروٹفلنس کے معنی ہے پھلوں کا پکنا۔ کلوز بوسم فرینڈ کے معنی ہے جگری دوست۔ میچیورنگ سن کے معنی ہے پل پکانے والا سورج۔ تھرڈ اور فورتھ لائن ہے کنسپائرنگ ود ہم ہاؤ ٹو لوڈ اینڈ بلیس ود فروٹ دا وائنز دیٹ اراؤنڈ دا تھاش ایوز رن۔ تھرڈ اور فورتھ لائن کا مطلب ہے کہ موسم خزاں سورج کے ساتھ منصوبہ بندی کرتی ہے کہ کس طرح انگور کے پودے کو انگور کے پل سے نوازا جائے جو تنکو اور گاس سے بنے ہوئے چھپر کے ارد گرد اوپر کی طرف چڑھا ہے۔ اس میں مشکل الفاظ ہیں کنسپائرنگ، کنسپائرنگ کے معنی ہے سازش کرنا، لیکن یہاں اس کا مطلب ہے منصوبہ بندی کرنا۔ لوڈ اینڈ بلیس کے معنی ہے پلوں سے نوازنا اور وزندار بنانا، یعنی جب پل نکل آتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس میں وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے وائنز کے معنی ہے انگور کے پودے۔ تاچ ایوز کے معنی ہے تاچ کے معنی ہے چپر، یعنی تنکوں اور گھاس سے بنی ہوئی، اور ایوز کے معنی ہے چھت کا آگے کو نکلا ہوا نچلا کنارہ۔ رن کا یہاں پر مطلب ہے اوپر کی طرف جانا۔ ففتھ اور سکسth لائن، to bend with apples the most cottage tree and fill all fruit with ripeness to the core۔ ففتھ اور سکس لائن کا مطلب ہے کہ سیب کے درختوں کو بھی پھلوں سے نواز کر بھر دیا جائے جو کہ باغ میں جھونپڑی کے ساتھ اگے ہوئے ہیں اور جس کو موس یعنی کھائی کے پودوں نے گھیر لیا ہے۔ موس چھوٹے چھوٹے سبز رنگ کے پودے ہوتے ہیں جو زیادہ تر نمدار جگہوں پر پائے جاتے ہیں۔ سکس لائن کا مطلب ہے کہ تمام پھلوں کو مکمل طور پر پکا دیں۔ اس میں مشکل الفاظ ہے ٹو بینڈ، یعنی وزن کی وجہ سے جھکانا۔ موسڈ کے معنی ہے کائی یا چھوٹے سبز پودے جو نمدار جگہوں پر اگتے ہیں۔ کاٹیج ٹریز کے معنی ہے جھونپڑی کے ساتھ والے درخت۔ رائپنس ٹو دا کور کے معنی ہے مکمل طور پر، یعنی مغز تک یا اندر تک۔ اچھا، 7th 8th اور 9th نمبر لائن جو ہے ٹو سویل دا گوڈ اینڈ پلمپ دا ہیزل شیلس ود اے سویٹ کرنل ٹو سٹ بڈنگ مور اینڈ اسٹل مور لیٹر فلاور فار دا بیز، یعنی کدو کو بھی پھولا کر لیں یا موٹا کر لیں یا رس سے بھر لیں، اور ہیزل نامی فروٹ کے ہول کو بھی میٹھے رس سے بھر لیں، اور پودوں پر نئی کھوپڑے تیار کر لیں۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ٹو سویل دا گوٹ کے معنی ہے کدو کو پھولا کرنا، بڑا کرنا یا رس سے بھرنا۔ سویل کے معنی ہے پھولا کرنا، گوٹ کے معنی ہے کدو، پلمپ کے معنی ہے موٹا کرنا یا فربا کرنا۔ ہیزل اخروٹ کی طرح کا ایک پھل ہوتا ہے جس کے ہول کے اندر میٹھا رس ہوتا ہے۔ جس طرح کے اخروٹ کے ہول کو توڑنے کے بعد اس کے اندر والے حصے کو کھایا جاتا ہے، اس طرح ہیزل کا بھی ہے۔ کرنل کے معنی ہے رس یا مغز۔ آخری دو لائن ہے until they think warm days will never cease for summer has overbrimmed their clammy cells۔ ان کا مطلب ہے کہ جب موسم خزاں سورج کے ساتھ منصوبہ بندی کر کے اتنے زیادہ کھوپڑے تیار کر لیں کہ بعد میں مکھیوں کے لیے پھول مل سکے اور وہ ان پھولوں سے شہد اکٹھا کر سکے، یہاں تک کہ مکھیاں یہ سوچ لیں کہ موسم گرما ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا اور شہد اکٹھا کرنے کے ان کے پاس یہ پھول ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔
کیونکہ موسم گرما میں مکھیاں اتنے زیادہ شہد جمع کر لیتے ہیں کہ ان کے حائز جو ہوتے ہیں یعنی جو چتے ہوتے ہیں کہ خلیے شہد سے کچا کچ یا کناروں تک بھر گئے ہوتے ہیں. اس میں جو مشکل الفاظ ہے سیس کے معنی ہے ختم ہونا، اس طرح اوور برمڈ کے معنی ہے کناروں تک بھرنا، اور کلیمی کے معنی ہے چپکنا یا لیزدار نرم مرطوب چیزیں. تو یہ تھا فرسٹ نمبر سٹینزا. نیکسٹ سٹینزا ہے Who hath not seen thee oft amid thy store? Sometimes whoever seeks abroad may find thee sitting careless on a granary floor. تو ان 3 لائنز کا مطلب ہے اے موسم خزاں، کس نے آپ کو کاٹے ہوئے فصل کے درمیان میں اناج کے ساتھ بے پرواہ انداز میں بیٹھے ہوئے نہ دیکھا ہوگا. یعنی جو کوئی بھی باہر نکلتا ہے گھر سے تو وہ آپ کو اناج کے ساتھ کیئرلیس انداز میں بیٹھے ہوئے دیکھتا ہے. ڈیفیکلٹ ورڈز اس میں ہے گرینری ہے یعنی اناج. اچھا نیکسٹ جو 4 لائنز ہے Thy hair soft lifted by the winnowing wind, or on a half-reaped furrow sound asleep, drowsed with the fume of poppies, while thy hook spares the next swath and all its twined flowers. ان لائنز میں کیٹس موسم خزاں کو پرسنیفائی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ کے نرم بال گندم کو بوس یا بوسا سے الگ کرتے وقت کی ہوا سے اڑتے ہیں. اس طرح جب کوئی گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ آپ کو آدھی کٹی ہوئی فصل کے لائن یا نالی میں کوکنار کے دھوئیں یا سونگنے کی وجہ سے گہری نیند میں دیکھ سکتا ہے. جب آپ کا ہک اس قطار کو چھوڑ دیتا ہے جس میں کوکنار یا پھوپھی کے پھول ہوتے ہیں. اس کو ہمیں ذرا اچھی طریقے سے سمجھ لینا ہے. دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کوکنار یا پوست کے پودے جو نشاور پودے ہوتے ہیں وہ فصل کے درمیان میں اگتے ہیں. اب موسم خزاں کو شاعر نے پرسنیفائی کیا ہے، یعنی انسانوں جیسی خوبی دی ہے کہ وہ فصل کو کاٹ رہا ہے، لہذا جب وہ اس کوکنار کے پودوں تک پہنچ جاتا ہے تو کوکنار کی سمیل کی وجہ سے ان کو نیند آ جاتی ہے اور اسی وجہ سے وہ اس قطار کو چھوڑ دیتا ہے. ان لائنز میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ یہ ہیں ونوونگ ونڈ، بوس وغیرہ سے گندم کو الگ کرتے وقت جو ہوا پیدا ہوتی ہے اس کو ونوونگ ونڈ کہتے ہیں. ہاف ریپڈ کے معنی ہے آدھا کٹا ہوا. فرو کے معنی ہے فصل میں ہل چلانے کے بعد جو لکیریں کھینچی جاتی ہے اس کو فرو کہتے ہیں. یعنی جو زیادہ تر جو غریب یا زمیندار لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو سمجھ جاتے ہیں، اور جو ممی ڈیڈی والے لوگ ہوتے ہیں اس کو شاید مشکل سے یہ سمجھ آ جائیں. اچھا بیج جو ہے اس کو بھی فرو میں اگایا جاتا ہے. ڈراؤزڈ کے معنی ہے نیند یا اونگنا. فیوم آف پوپیز کے معنی ہے کوکنار کا دھواں یا کوکنار کو سونگنا. کوکنار یا پوست ڈوڈا بھی اس کو کہا جاتا ہے. یہ ایک نشاور پودا ہے جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا، جس کو کچھ لوگ خاشخاش بھی کہتے ہیں. اچھا ہک کا مطلب ہے کانٹا یا درانتی. اس طریقے سے سپیئرز کے معنی ہے چھوڑنا، سوات کے معنی ہے گندم کے قطار، اور ٹوائنڈ فلاورز کے معنی ہے بلکاتے ہوئے پھول. نیکسٹ لائنز ہے And sometimes like a gleaner thou dost keep steady thy laden head across a brook, or by a cedar press with patient look thou watchest the last oozing hours by hours. پہلے 2 لائنوں میں خزان کا موازنہ گندم کے ہوشے یا گٹھے اکٹھے کرنے والے سے ہوتا ہے جس کو بہت زیادہ گندم لاد دیا جاتا ہے، یعنی اس کے سر پر بہت زیادہ گندم رکھا جاتا ہے تمام کھیت سے اکٹھا کر کے، اور جب وہ ایک ندی کو پار کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے سر کو سیدھا رکھنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی وہ بہت زیادہ تھکا ہوا ہوتا ہے.
ग्लीनर के मानी है वो शख्स जो खेत से कटे गंदम को इकट्ठा करता है। स्टडी के मानी है बरकरार रखना या तवाजन से रखना। लेडन हेड यानी सर पर गंदम लादना। ब्रूक के मानी है नदी। आखिरी दो लाइंस में शायर कहता है कि मौसम खज़ां बाज़ औक़ात सेब से जूस निकालने वाले शिकंजे या दाब मशीन के साथ खड़ा होता है और बड़े सब्र के साथ या मुस्तकिल मिजाजी के साथ जूस के आखिरी कतरे के टपकने को घंटों देखता है। साइडर प्रेस या सेडर प्रेस के मानी है सेब से जूस निकालने वाला मशीन। पेशेंट लुक के मानी है सब्र से देखना। वाचेस्ट के मानी है देखना। लास्ट ऊजिंग के मानी है आखिरी कतरा निकालना। अच्छा, ये था स्टेंजा नंबर 2। अब स्टेंजा नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेंजा नंबर 3 है वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, ए वेयर आर दे, थिंक नॉट ऑफ देम, thou hast thy music too, while bird clouds bloom the soft dying day and touch the stubble plains with the rosy hue। इन 4 लाइन्स में शायर मौसम खज़ां को मुखातिब करके पूछता है कि मौसम बहार के वो गीत कहाँ है, वो कहाँ है, उनके बारे में न सोचो, तुम्हारी अपनी एक मौसीकी है। जब दिन डल जाते हैं यानी शाम का वक्त हो जाता है तो बादल आ जाते हैं और वो चमकते हैं, और जब कटी हुई फसल के बाद रह जाने वाली जड़ों से डूबते हुए सूरज की किरणें टकराती हैं तो उन जड़ों पर गुलाब के फूलों की तरह रंग डालता है सूरज की किरणें। बर्ड क्लाउड्स के मानी है वो बादल जो चमकते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा रंग दिखते हैं, इसको बर्ड कहते हैं। ब्लूम के मानी है चमकना, यानी डूबते हुए सूरज की किरणें जब बादल पर लग जाते हैं तो वो चमक उठते हैं। सॉफ्ट डाइंग डेज के मानी है आहिस्ता आहिस्ता डलने वाले दिन। जबकि स्टबल प्लेन्स के मानी है वो खेत जब उससे गंदम काट ली जाती है और उसकी जड़ें बाकी रहती है तो उस मैदान को स्टबल प्लेन्स कहते हैं। जबकि रोजी ह्यू के मानी है गुलाब की तरह रंग, यानी सुर्ख रंग। अच्छा, नेक्स्ट लाइंस में है। अच्छा, नेक्स्ट जो 3 लाइंस है उनको देखें। दिन इन अ वेलफुल choir the small knots mourn, among the river swallow borne aloof are sinking as the light wind lives or dies। तो यहां पर इसके मानी है कि फिर एक गमगीन और अफसुर्दा आवाज में नाट्स यानी मच्छर का कोरस की शक्ल में या एक ग्रुप की शक्ल में गाना गाते हैं। ये नाट्स सेलो नामी दरख्तों पर बैठकर गाना गाते हैं। सेलो नामी दरख्तों को बेद मजनून भी कहा जाता है। ये हल्के जर्द रंग का दरख्त है जिसके पत्ते छोड़े होते हैं। ये इंसेक्ट इतने छोटे होते हैं कि कभी हवा के चलने से ऊपर चले जाते हैं और कभी हवा के बंद होने से डूब जाते हैं। यहां पर बॉर्न एलूफ्ट के मानी है ऊंचा या उठाया हुआ। लाइट विंड के मानी है हल्की हवा। लिव्स और डाइज के मानी है हवा का चलना या रुकना। अच्छा, नेक्स्ट जो लाइंस है उसमें शायर कहता है एंड फुल ग्रोन लेम्स लाउड ब्लीड फ्रॉम हिली बोन, हिच क्रिकेट सिंग्स and now with treble soft the red breast whistles from a garden croft and gathering swallows twitter in the skies। इसका मतलब है कि भेड़ के बच्चे की तेज आवाज भी सुनी जा सकती है पहाड़ी नदी से, और हिच क्रिकेट्स यानी बाड़े में रहने वाले कीड़े या इंसेक्ट भी गाना गाते हैं, और रेड ब्रेस्ट परिंदा भी तेज आवाज के साथ खुशगवार अंदाज में बाग के लिए जो मुख्तस जगह होती है, जो मुख्तस जमीन होती है, वहां से गाना गाता है। और
अबाबील भी आसमान पर जमा हो जाते हैं और चहचहाने लग जाते हैं। मुश्किल अल्फाज है। फुल ग्रोन लेम्स के मानी है बड़े भेड़ के बच्चे, यानी भेड़ के जो बड़े बच्चे होते हैं, छोटे नहीं। लाउड ब्लीड के मानी है मेमे करना या मेमियाना भी इसको कहते हैं, बेंबे करना। हिली बॉन के मानी है पहाड़ी नदी। हिच क्रिकेट्स के मानी है बाड़े में रहने वाला कीड़ा। इस तरीके से रेड ब्रेस्ट बर्ड यानी सुर्ख छाती रखने वाले जो परिंदे होते हैं उसको कहते हैं। विसल के मानी है सीटी मारना या गाना गाना। गार्डन क्रॉफ्ट के मानी है घर के साथ बाग के लिए मुख्तस जगह। और स्वेलूस के मानी है अबाबील। ट्विटर के मानी है चहचहाना। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इस नज़म की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह इसके अंदर जो फिगर्स ऑफ स्पीच यानी जो पर्सनिफिकेशन, जो इमेजरी और जो मेटाफर्स और सिमिलीज इस्तेमाल किए गए हैं उसके हवाले से मैं इंशाल्लाह इस पर वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।